اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا اما بعد کہ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، جن کو اللہ نے خلق فرمایا اور اس کے بعد ان پر اپنی رحمتوں کو نچھاور کیا۔ شریعت محمدی میں ہے کہ ہر طرح مستحقین کا خیال رکھا جائے۔ اس طرح شریعت نے جو اسلام میں عید ہے اس کے موقع پر بھی فقراء کو یاد رکھا، اور اس طرح اللہ نے شریعت محمدی میں زکوٰۃ فطرہ کو واجب کیا کہ زکوٰۃ فطرہ کتنی ہے اور اس کا مستحق کون ہے، کس کو ادا کی جائے، اور کس پر یہ زکوٰۃ فطرہ واجب ہے۔ قبل یہ کہ ہم گفتگو کریں، سب سے پہلے جس پر فطرہ زکوٰۃ واجب ہے وہ یہ ہے کہ یکم شوال جیسے عید کی رات ہے، اس سے پہلے انسان بالغ ہو، عاقل ہو اور ہوشیار ہو۔ شریعت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جس پر زکوٰۃ فطرہ واجب ہے اس کی شرطیں یہ ہے کہ وہ بالغ ہونا چاہیے، یعنی نابالغ اگر ہے تو جن کی کفالت کر رہا ہے یا خود اس پر زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہے۔ دوسرا، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، دیوانے پر زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہے۔ تیسرا، ہوشیار ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ سادہ ہو۔ اور شریعت نے اس کے بعد فرمایا ہے کہ محتاج اور فقیر پر زکوٰۃ، یا غلام پر فقیر، محتاج اور غلام جو ہے اس پر زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہے۔ محتاج کی تھوڑی سی تشریح، محتاج اسے کہتے ہیں جو اپنے بچوں کا نان و نفقہ کرتا ہو، لیکن وہ پورے سال کے اسباب جو اس کے پاس ہیں اس کے ساتھ وہ رزق جو مال ہے وہ لاتا ہے، لیکن اس کے پاس جو مال ہے وہ اس کے سال کے لیے کفایت نہیں کرتا، اسے محتاج کہتے ہیں، اور شریعت محمدی میں اس پر زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ فطرہ کتنی ہے؟ جو شریعت محمد و آل محمد میں ہے وہ ایک سا تقریباً جو ہے 3 کلو ہے۔ کس کس چیز پر زکوٰۃ ہے؟ وہ ہے گندم، جو، کھجور، کشمش، چاول، مکئی جیسی جو باقی چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ فطرہ واجب ہے۔ اس مقدار سے یعنی 3 کلو فی نفر کے حساب سے اس کو ادا کیا جائے۔ لیکن اگر وہ اسباب چیزیں نہیں ہیں اس کے پاس، لیکن وہ اس کی جگہ پر اس کی قیمت ادا کر دے کسی ایک چیز کی، تو وہ بھی کفایت کر جائے گا۔ مستحقین کون ہیں اس کے؟ سب سے پہلے فقیر، جو مصرف زکوٰۃ میں بیان کیا گیا ہے، لیکن ان میں سے جب بھی فقیر کو دیکھیں پہلے اپنے خانوادہ میں سے، اپنے عشیرہ میں سے
اپنے قریبیوں میں رشتہ داروں میں سے دیکھیں، اگر وہ نہیں ہے تو محلے والوں، اگر محلے میں نہیں ہے کوئی فقیر مستحق زکوٰۃ فطرہ تو اپنے شہر کی طرف رجوع، شہر سے دوسرے شہر کی طرف، جو قریب ترین شہر ہو اس میں جو محتاج ہو، مستحق زکوٰۃ فطرہ ہو، اس تک پہنچائیں۔ اگر کوئی بھی نہیں ہے تو اس کے بعد دینی مدارس وغیرہ میں اس زکوٰۃ فطرہ کو پہنچائیں۔ اگر فرض کریں آپ کے علاقے میں، گاؤں میں کوئی مستحق ہے لیکن آپ نے اس کو نہیں دیا اور دوسری مقام پر دے دیا، لیکن جو غیر مستحق ہے تو اس کو دوبارہ یہ فطرہ اپنے مال سے، جس نے زکوٰۃ فطرہ ادا کیا ہے، دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ ہاں، ایک اور چیز کہ جو کسی کا مہمان ہو، چاہے وہ اس کے شہر کا ہو یا دوسرے شہر کا ہو، جو غروب شمس سے پہلے اس کے گھر پہنچے اور صاحب خانہ کے ساتھ وہ کھانا کھائے، چاہے اس کا نفقہ اس پر واجب ہے یا نہیں ہے، تو اس کی زکوٰۃ بھی اس پر واجب ہے۔ اس طرح کہ سید جو ہے وہ فقط اور فقط سید کا زکوٰۃ جو فطرہ ہے وہ لے سکتا ہے۔ ہاں، اس بنا پر یہ ہو سکتا ہے کہ کسی غیر سید کے پاس اگر سید مہمان بنا ہے اور اب جو غیر سید فطرہ دے رہا ہے تو سید کا، تو کیا وہ سید لے سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، کیونکہ وہ جو مال ادا کر رہا ہے وہ غیر سید ہے۔ ہاں، اگر سید ادا کرے تو وہ مستحقین فقراء سادات تک وہ اپنا فطرہ زکوٰۃ پہنچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بچہ ہے یا کوئی مزدور ہے، کسی نے اپنے پاس نوکر رکھا ہوا ہے، اس میں یہ شرائط لکھی ہے کہ تمام کے تمام اخراجات جو ہیں وہ میں آپ کے ادا کروں گا، تو اس وقت وہ فطرہ جو ہے وہ جس صاحب کے پاس وہ کام کر رہے ہوں یا دائیا ہے جس کا وہ نفقہ و نان جو ہے بچے کا وہ اٹھا رہا ہے، اس پر اس دائیا کا بھی اور بچے کا بھی جو ہے فطرہ واجب ہو جائے گا۔ تو اس طرح کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ لوگ آتے رہتے ہیں ماہ رمضان میں تو ان کو پیسے دیتے ہیں یا قرض بطور قرض دے دیتے ہیں، اور آخر میں وہ نیت کرتے ہیں کہ ہم نے فطرے کو ادا کر دیا، لیکن یہ نہیں معلوم کہ اس نے اس کو ایک فطرہ پورا دیا ہے، ڈیڑھ دیا ہے، آدھا دیا ہے۔ اس حالت میں وہ فطرہ اس کا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لحاظ خیال رکھنا چاہیے جو 3 کلو ہے اس کی جو ہے تقریباً 3 کلو جو جنس ہے اس کی جو قیمت بنتی ہے، اگر 1 2 3 4 جتنے بھی افراد ہیں آپ کی زیر کفالت اگر وہ ادا کرتے ہیں تو ایک شخص کا یا 2 کا یا 3 کا یا پورا جتنے شخص ہیں آپ کی زیر کفالت، ان کا پورا فطرہ جو ہے اگر اس کو دیں گے بطور قرض دیں گے، بعد میں اس کو فطرے میں شمار کریں تو وہ فطرہ ٹھیک صحیح ہے۔ لیکن بعض لوگ اس چیز کا لحاظ نہیں کرتے کہ 10 آدمی آ گئے ہیں، اس نے حساب کیا ہے کہ میرا اس دفعہ تقریباً مثال کے طور پر 30 روپے یا 50 یا 100 روپیہ بنے گا ایک شخص پر فطرہ، تو اس نے اس کو 20 کر کے سب کو دے دیا ہے بطور قرض، لیکن آخر میں وہ نیت کی ہے فطرے کی، تو اس فطرہ کو وہ شریعت میں فطرہ صحیح نہیں ہے، اس کو دوبارہ اس کا ادا کرنا چاہیے۔ جس کسی مستحق کو دیں کم سے کم ایک فطرہ، یا جتنے عیال کے ہر شخص پر جتنے فطرے ہیں، 1 ہے 2 ہے 3 ہے، جس فقیر کو دیں یا ایک فطرہ کامل دیں، مثلا 3 کلو جو ہے چیز دینی ہے یا اس کی قیمت وہ ادا کریں۔ والحمد للہ رب العالمین، ہمیں شریعت محمد پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ والحمد للہ رب العالمین۔